حکمرانی کرنے والوں، روب ڈھارنے والوں، جانوروں پر حکومت کرنے والوں، انسانوں پر حکومت کرنے والوں، قلم کی نبض کے سرچائی سے دنیا کی زندگی موت کے فیصلے کرنے والوں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا خدا ماننے والوں، آج سارے کے سارے ایک زبان بولو، آج تمہارے پر بادشاہ کرنے والا کون ہے؟ میری بہنوں، میری ماں، میری بچیوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اللہ اللہ کہنے کی زبان کو عادت ڈالو۔ رب اکبر کی قسم ہے، ورنہ موت کے بعد اللہ کے سامنے زبان سے اللہ کہنا مشکل ہو جائے گا۔ اتنا اللہ اللہ کہنے کی عادت ڈالیے، اتنا ذکر اذکار میں اپنے آپ کو لگائیے، اتنا خداوند عالم کا ذکر کیجئے کہ قبر کے اندر میرے عزیزو اگر سوال کرنے والا پوچھے من ربک، تیرا رب کون ہے، سوال کرنے والے سے پہلے جواب آئے ربی اللہ۔ کھانا کھا کے جس کا نام جس کا نام لے کے شکر ادا کرو گے، کھانا کھانے سے پہلے جس کا نام لے کر کھانے کھانے کی ابتدا کرو گے، گھر میں آتے جاتے جس کا نام لوگے، بازاروں میں پھر کے جس کا نام لوگے، نمازوں کے سجدے رکوع قیام میں جس کا نام لوگے، تحیات میں جس کا نام لوگے، تکبیرات میں تلبیہ میں جس کا نام لوگے، تسبیح کے دانوں پہ جس کا ذکر کرو گے، اتنی زبان کو عادت ڈالو کہ میرے عزیزو موت کے وقت دنیا تمہیں نہ کہے بلکہ دنیا والوں کو کہو، میرے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی کوئی بھلا بات ہے، میرا ورثہ، میری ملکیت مجھے دنیا والے، محلے والے، میری اولاد یاد کرا رہی ہے۔ یقین جانو کسی کی ملکیت مال ہے، کسی کی ملکیت زمین ہے، کسی کی ملکیت پیسہ ہے، آپ کی میری ملکیت لا الہ الا اللہ ایمان ہے۔ اور میرا عزیزو کتنی بدنصیبی کی بات ہے، دنیا کے سکوں کی حفاظت کر کے چلا گیا، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے نہیں جا رہا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے جنازہ اٹھایا جائے گا، پورا وسیبہ جائے گا، ایکڑوں میں جگہ نہیں ملے گی، مربعوں میں جگہ نہیں ملے گی، عیدگاہ میں جگہ نہیں ملے گی، مسجد کے بیڑے میں جگہ نہیں ملے گی، جنازگاہ میں جگہ نہیں ملے گی، وسیبہ آئے گا، علاقے سے آئیں گے، گاؤں سے آئیں گے، رشتہ دار سارے کے سارے خاندان والے آئیں گے، کوئی پھولوں کی پتیاں لے کے آئے گا، کوئی عرقی گلاب لے کے آئے گا، کوئی پھولوں کی چادر لے کے آئے گا، کس پہ ڈالتے ہو؟ اس اپنے رشتہ دار کے اوپر ڈالتے ہو جس پہ میرا عزیزو کلمے والی، جس پر قرآن والی، یا حی یا قیوم والی، ایمان مجمل، ایمان مفصل والی، 6 کلموں والی، چاروں کل والی چادر ڈلی ہوتی ہے، تم اس کو کندھا دینا سعادت سمجھتے ہو، مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہو۔ جب جنازہ گاہ کے اندر سے میرے عزیزو جنازہ ہو کے قبرستان میں قبر کے حوالے ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں پرہیز، اس مال کا ہم نے کیا کرنا، اس کنڈم مال کا ہم نے کیا کرنا، اس کچرے کے ڈھیر کا ہم نے کیا کرنا۔ وہ کہتے ہیں فرشتوں عرق گلاب کی سے دھو کے لایا، زعفران کی دھونی دے کے لایا، کستوری کی دھونی دے کے لایا، مشک عنبر کی دھونی سے نواز کے لایا، پھولوں کی چادروں میں ڈال کے لایا۔ کہنے لگے واہ بے شرمو، زندے تو دھوکہ کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی دھوکہ کر رہے ہو۔ چادر میں اس چادر میں لپیٹ کے لے کے آئے جس چادر کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ لے کے آئے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہر بندہ آواز دے کے کلمہ شہادت کا نعرہ لگا رہا ہے، میت کے کان میں پوچھ تو نے بھی تو کبھی کلمہ شہادت پڑھا تھا؟ اس وقت تو جہاں تیرے سے بات ہوا کرتی تھی فوراً اترا کے زبان درازی کر کے اترا کے کندھے مٹکا کے آنکھوں کی بھویں مٹکا کے کہتا ہے اے جہاں مٹھا گلا کے ڈٹھا، اللہ فرماتے نہیں دیکھے گا مجھے، میری کبریائی کی قسم ہے پھر بھی تجھے دکھاؤں گا۔ کبھی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کے روئے، کبھی بیٹی کے لیے روئے، کبھی اولاد کے لیے روئے، کبھی نواسوں کے لیے روئے، کبھی صدیق کے گھرانے کے لیے، کبھی عائشہ کے بابے کے لیے، کبھی امت کی غمخواری میں روئے، سجدوں میں رکوع قیام میں روئے۔ میرے عزیزو ان رونے کے ساتھ کبھی قبر کی حالت کو دیکھ کے روئے۔ اللہ اکبر فرمایا کرتے بچھوؤں کا گھر سانپوں کا گھر ہے، اندھیری کا گھر ہے، اللہ اکبر وحشت کا گھر ہے، گنجان ہے۔ وہ لوگوں تمہارے اعمال، تمہاری نماز ہے، تمہاری زکات، تمہارے صدقہ خیرات، تمہارے ذکر اذکار اس اندھیری قبر کو روشن کر دیں گے۔ ہے کسی کو خبر؟ یا تو بٹن کھول لیے، کرتا اتار دیا، بنیان اتار دی، چڈا اتار دیا، تہمت اتار دی، کولر کے آگے، اے سی کے آگے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، راول پنڈی کے اندر میں ایک گھر میں گیا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایک رات کے اندر انہوں نے کمرہ بنایا، انہیں پتہ لگا مولانا صدیقی صاحب آ رہے ہیں، اتنی محبت کرنے والے وہ لوگ تھے، ابھی دیواروں کا چونا گیلا تھا، بیڈ نیا،
فلش نیا، میرے عزیزوں کموڈ نیا. وہ مائی کہنے لگی مولانا 24 گھنٹے کے اندر کمرہ تیار کیا کہ اللہ کا ایک فقیر بندہ آ رہا ہے، اس کے لیے کمرہ تیار کیا. پردے میں میرے ساتھ ملنے آئی، کچھ ہدیہ دیا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ شوہر میرا باہر ہے، اس کی اجازت سے آپ سے ملنے کے لیے آئی. مولانا پتہ ہے میرے 3 بیٹے، ایک بیٹا فوت ہو گیا، 3 منزلہ مکان ہے، ایک بیٹا ایک مکان ہم نے اللہ اکبر مرنے والے بیٹے کو کرائے پہ دے دیا. میں نے کہا وہ کرائے پہ کیسے دیا؟ اللہ اکبر. بیٹے کے مرنے کے بعد بڑا کہنے لگا مجھے لو میں یہاں بیٹھ رکھوں گا، چھوٹا کہنے لگا مجھے 2 دوستوں کی بیٹھک یہاں بناؤں گا. ہم میاں بیوی نے مشورہ کیا کیوں نہ مرنے والے کو مکان دے دیا جائے. میں نے کہا وہ مکان کا کمرہ کیسے دیا؟ کہ ہم نے دوسری منزل کے کمرے میں مرے ہوئے بچے کے کمرے میں مدرسہ بنا دیا. صبح و شام بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت یہاں ہوتی ہے، کرایہ بچے کی قبر کے اندر چلا جاتا ہے. کیا بات. مجھے ایک آدمی ملے، کہنے لگے میری مسجد کے نمازی تھے، ہر جمعے میں تشریف لایا کرتے تھے، ایک دن لیٹ تشریف لائے. میں نے کہا ماں کہاں رہ گئے؟ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے بچے کی قبر میں اے سی لگانے کے لیے گیا تھا. آسے پاسے کے لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، تازہ تازہ بچہ مرا، جوان بچہ مرا ہے، اس لیے دماغ پہ اثر ہے. بابا جی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. کہو لوگوں مجھے کملا نہ کہو، مجھے جھلا نہ کہو، مجھے بیوقوف نہ کہو، میں بہکی باتیں نہیں کر رہا، عقل مندی کی باتیں کر رہا ہوں. میں نے اپنے بچے کے کمرے میں اے سی لگایا، بیٹیوں کے کمرے میں اے سی، بیٹوں کے کمرے میں اے سی، بیوی کے کمرے میں اے سی لگا. لیکن میں نے کہا مرنے والے کی قبر میں اے سی لگاؤ. اللہ اکبر. صاحب کہنے لگے، میں نے ہنستے ہنستے پوچھ لیا بھائی صاحب کہاں اے سی لگا کے آیا؟ کہ فلاں محلے کی مسجد میں اے سی لگا کے آیا. ٹھنڈی ہواؤں کے اندر نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، ان ہواؤں کا اثر بچے کی قبر کے اندر جاتا رہے گا. ہے کسی مرنے والے کا احساس ابے کو کہاں چھوڑ کے آئے، اماں کو کہاں چھوڑ کے آئے، رشتہ دار کو کہاں چھوڑ کے آئے. قرآن میں نماز کا حکم، زکات کا حکم، روزے کا حکم ہے. کیا قرآن پاک میں خوبصورت دعا نہیں ہے جو آپ کے میرے لیے اتاری گئی؟ آپ کے میرے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے صدقے آپ کو مجھے دی گئی. اور میں ساری زندگی نمازی رہا، روزے دار رہا، تبلیغ میں کام کرتا رہا. 50 سال مسجد کی دروازے کی چابی تیرے پاس رہی، تالے کی چابی تیرے پاس رہی. 70 سال مسجد کا خزانچی رہا. پہلی صف کے اندر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، اپنی موجودگی میں کسی کو اذان اقامت نہیں پڑھنے دیتا تھا. وہ حاجی صاحب نظر نہیں آ رہے، بابا جی نظر نہیں آ رہے، کہ آپ کو نہیں پتا 6 مہینے ہو گئے فالج کے مرض میں بستر پہ پڑے ہوئے، اب تو کلمہ بھی زبان پہ نہیں آ رہا، اب تو نماز کا پتہ کوئی نہیں. بابو لوگوں کی حالت دیکھ کر، ہسپتالوں کے بیڈ دیکھ کر، اما ابا کو بیمار دیکھ کر کم سے کم ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. الہ العالمین ساری زندگی مسجدوں کے چکر لگائے، بستر اٹھا کے تبلیغ میں جاتا رہا، جمعہ پڑھنے کے لیے میں جاتا رہا، تہجد کے لیے تیرے گھر میں جاتا رہا، تراویح پڑھنے کے لیے میں جاتا رہا. اللہ ایسی بیماری نہ دینا، ایسی معذوری نہ دینا، جو بیماری جو معذوری مجھے بستر پہ ڈال دے اور موت کے وقت سجدہ میرے سے چھین جائے. مالک کائنات آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں، الہ العالمین زندگی کی صحت ایسی عطا فرما دینا، آخری سانسیں چل رہی ہو اور اذان ہو کے نماز کا وقت ہو جائے، یا اللہ اس وقت موت نہ دینا جب تک آخری وقت کی نماز بھی بلا کر اپنے گھر کے اندر نہ پڑھوا دے. مسجد کے اندر ادھر سے دعا آتی ہے، دعا کرو جی بارش ہو جاوے، فصلہ نہیں دعا کرو جی، گرمی نہیں دعا کرو جی. اللہ اکبر. دعا تم سارے دعا کرو، میں کروں گا، لیکن میں بھی تمہیں کہتا ہوں دعا کرو اپنے بچوں کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے دعا کیا کرو. پنجابی میں کرو وہ سنتا ہے، اردو میں کرو وہ سنتا ہے، میرے عزیزو عربی فارسی چینی زبان میں کرو، سرائکی میں وہ کرو سنتا ہے. کون سی دعا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ میری بیوی کے کردار کو، میری بیوی کے اخلاق کو، میرے بچوں کے کردار کو اللہ میرے دل کا سرور بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا، جس اللہ نے تجھے مجھے امامت کا عہدہ عطا فرمایا، ہم چپڑاسی کی نوکری تلاش کرتے پھر رہے ہیں. ہماری عقل نہیں ماری گئی کہ لڑک بننا فخر سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. آبی زاہد بننا، سجدے کرنا، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اللہ کے گھر کی عبادت کرنا، خدا کے گھر کو آباد سمجھنا، اس کے لیے میرے عزیزو تیار کوئی نہیں.
غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، بعض جگہ مائی کا ذکر آیا، بعض جگہ مرد کا ذکر آیا، بعض علماء فرماتے کالے رنگ کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، بعض جگہ فرماتے ایک مائی رات کو آیا کرتی، دن کے اجالے میں آیا کرتی، مسجد کی آ کے صفائی کر کے چلی جایا کرتی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مائی نظر نہ آئی یا وہ مرد نظر نہ آیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے وہ صفائی کرنے والی نہیں آ رہی؟ عرض کیا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ صفائی کرنے والی تھی، تمہیں کیا پتا صفائی کرنے والے کا کیا مقام ہے، تمہیں کیا پتا مسجد کو جھاڑو دینے والے کا کیا مقام ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، کملی والا اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش میں 22 میل کا حکمران نہ ہوتا، مسجد کا مؤذن ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جس مؤذن کو سب نے اللہ واسطے کی مٹھائی سمجھ رکھا ہے، جڑا دیکھتا لڈو منہ چ پا کے گھومتا رہتا ہے، جتیاں چاہتے رکھو، کوڑا چاہ دیو، بلب دار دیو، تیرے باپ کے نوکر ہے، ایک کام تے بھی تے کر، تو نے حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نہیں پکڑنا۔ سبحان اللہ۔ گرمی کا موسم ہے، مسجد کا امام صاحب مسجد کے جنریٹر سے، مسجد کے یو پی ایس سے بجلی نہیں لے سکتا۔ تم نے اس محکمے کو، ان ویکینسیوں کو، ان سیٹوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ دنیا داروں میں دین داروں کے بیٹے بھی اب اس محکمے میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہونا چاہیے۔ میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا مقام ہے، مجھے دنیا پیر طریقت کے، رہبر شریعت کے، خطیب پاکستان کے، خطیب یورپ ایشیا کے، جب میرا بچہ داڑھی مونڈ کے میرے سامنے کھڑا ہوگا تو معاشرے میں میری عزت کیا رہ جائے گی؟ اللہ اکبر۔ سچے سچے۔ حلال روزی کمانا کوئی بری بات نہیں، موٹر سائیکل کے مکینک بننا، ورک شاپ بننا، اللہ تیل کے اندر ہاتھ کالے کرنا، چھاپڑی لگانا، فروٹ بیچنا، اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن شان کے تقاضوں کے برابر کوئی نہیں۔ عالم کا بیٹا عالم ہونا چاہیے تھا، قاری کا بیٹا قاری ہونا چاہیے تھا، مفتی کا بیٹا مفتی ہونا چاہیے تھا۔ رب اکبر کی قسم ایسی بد نصیبی کہ عالم کا بیٹا الیکٹریشین بن گیا ہے۔ علماء کے بیٹے ایسے پف نکال کے پھرتے ہیں کہ باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ایسے ڈیزائن والے لباس پہنیں گے کہ باپ بیٹے کا تعارف کرتا ہے، کراتا ہے، باپ ہمارے سرما کے سر نیچے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی مین وجہ ان محکموں کی مضبوطی کوئی نہیں۔ 10,000 15,000 شاید 15,000 تمہارے علاقے میں بہت بڑی تنخواہ ہو، بجلی کے بل آئے بڑے بڑے کے پجامے ڈھیلے کر دیے، یہ مولوی بیچارے کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ پانی کے کولر مسجد میں، اے سی 4 الماریاں ٹھنڈی مسجد میں۔ اگر مولانا 1.5 لاکھ روپے ایسیوں کا بل دے سکتے ہو تو 75-70 ہزار مولوی کو تنخواہ دیتے جان کیوں نکلتی ہے؟ بابا کم سے کم مسجد کے مؤذن کی 40,000 تنخواہ ہو، امام کی 70,000 تنخواہ ہو۔ اللہ کی قسم 3 مرتبہ اٹھا کے کہتا ہوں، یونیورسٹی والے بھی یونیورسٹی کی تعلیمیں چھوڑ کے مدرسے میں داخلہ امام بننے کے لیے لے لیں گے۔ وہ کہتے ابا ساڑی توبہ تھلوں ہاتھ پوا کے کرنا نلوال ہے، ابا سی کوئی نہیں مولوی بننا، جب تیری عزت علاقے لینے کی تھی ساڑی عزت کی کریں گے؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ مجھے نہیں پتا تمہارے علاقے کا امام کون ہے، لیکن حالات دیکھنے میں آئے 50 سال مولوی صاحب مسجد میں امامت کرا کے دنیا سے رخصت ہوا، رب اکبر کی قسم علاقے میں اس کی بیوہ کو کوئی کرائے کا مکان نہیں لے کے دیتا ہے۔ 40 سال مدرسوں میں درس دینے والے، انہیں گرمی میں چھٹی کوئی نہیں، بقرعید پر چمڑے اکٹھے کرنے، کھالیں اکٹھی کرنی چھٹی کوئی نہیں، عید کے اوپر فطرانے کی رسیدیں کاٹنی چھٹی کوئی نہیں، صبح سے لے کر شام تک پڑھانے والے تمہارے پورے علاقے کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کے چلے گئے، تمہاری میتوں کو غسل دے کے چلے گئے، تمہاری بچوں کی نکاح پڑھا کے چلے گئے۔ رب اکبر کی قسم ہو جگیردارو، نمبردارو، ایکڑ مربوں کے مال کو، ہائی نہیں میری مد نصیبی جس نے ہمارے بچے کے سینے کو قرآن کا صدوق بنایا، میں اس استاد کو 2 مرلے زمین دے کے مکان نہ بنا سکا، بھالا نہیں آتی زمین کو۔ بابو او بابو، اگر یہ اللہ کے دین کے کام نہیں آئی تو کام تیرے بھی کوئی نہیں آنی۔ بے شک سچے۔ سبحان اللہ۔ یوں جائے گی، یوں کر کے جائے گی۔ آج تیرا نام جلسے کی صدارتوں میں لیا جاتا ہے، تیرا نام مسجد کی دیواروں کے سے جا کے ٹکراتا ہے، تیرا نام جلسے میں لیا جاتا ہے، صدارتیں مسجد کی کرتا ہے، ڈر اس دن سے کہ تیرا نام عدالت کے کٹہرے کے اندر لیا جانے لگے۔ بابو جی
कोशिश करना भाई को घर की 4 दीवारी में देना, बहन को घर के कमरे के अंदर दे देना, तुम्हें अच्छा लगेगा? 1.5 मरले के लिए, 1 किले के लिए अपने बाप के नाम को अदालतों में जलील कराओगे? हाँ अगली बात करके जाऊंगा, इंशाल्लाह तुम्हारे दिल पे लगेगी कि जितने बुजुर्ग बैठे हो मेरे समय, चिट्टी दाढ़ी मेरी भी आ गई, काली आपकी भी कोई नहीं रहेगी। अपने जवान बच्चों को जिनको देखो कि फिर गए, अब दुनिया में निखर गए, रात को अपने बच्चों को सामने बिठा कर ये चिट्टी दाढ़ी दिखा के रोने लग जाना कि मेरे बच्चों इस बुजुर्गी को इलाके में बचाया, माशरे में बचाया, मोहल्ले में बचाया, खानदान में बचाया। दुनिया देख के खड़े होके मुझे सलाम करती है, बच्चियां मुझे देख के पेपरदा अंदर चली जाती हैं, ए मेरी बच्चियों, मैं मेरे बच्चों, ए मेरी बच्चियों, खुदा के वास्ते अपने बाप की चिट्टी दाढ़ी को बुढ़ापे में जलील ना करवाना। अच्छा होगा तुम्हारा बाप थाने के सामने खड़ा हो, अच्छा होगा तुम्हारा बाप कचहरियों के अंदर धक्के खा रहा हो। रब्बे अकबर की कसम, आज औलाद को बना लो, औलाद को दुनिया का वारिस बनाया, मकान दुकान का वारिस बनाया। बच्चों के लिए अल्लाह के आगे इतना रो कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारी खबरों का वारिस बना दे। आमीन। इलाके में फौतगी होती है, कहते हैं मौलाना अल्लाह अकबर बयान के लिए तशरीफ लाओ, बड़ा आदमी फौत हुआ या छोटा आदमी फौत हुआ, इतनी खिदमत करेंगे, खाना आपको खिलाएंगे, घंटा पहले आ जाना, 11 बजे फारिग करेंगे। बयान हुआ, नात खानी हुई, सारे नात पढ़ के चले गए, खत्म पढ़ के चले गए, खाना सामने आ गया, अल्लाह अकबर, 2 आदमी इधर से उठे, 2 आदमी इधर से उठे, 4 आदमी इधर से उठे, हजरत जी दस्तार कर दो, दस्तार कर दो, पग बांध दो। कौन सी? चौधरी की, MNA की, MP की, मेयर की, नंबरदार की, कौन सी पग बांध रहे हो? कनाना घर की नंबरदारी की मांग रहे हैं, चौकट का, दरवाजे का, मुरब्बे का, रकबे का, धियों का, माओ का, बेटियों का। आज के बाद ये वारिस रहेगा, इसकी बगैर इजाजत के ना घर में कोई आएगा ना घर से कोई जाएगा, यहाँ करेगा तो हाँ होगी, ना करेगा तो ना होगी। इसकी पग के नीचे इसकी माँ ताबे रहेगी, बहन ताबे रहेगी, भाई ताबे रहेंगे। मैंने कहा मौलाना ये जिम्मेदारी आप संभालो, मेरी तो तकरीर की जिम्मेदारी थी, मैं तो पूरी करके जा रहा, अगर पग बदवानी है तो ना चाहते हुए बल मैं भी दे दूंगा, लोग मेरी मुखालफत ना करें। लेकिन मैंने कहा अल्लाह की कसम, मैं इसके सर पे पग जरूर बांधूंगा, जो ये 2 गज का पढ़ना तुम लेके आई ये पग नहीं बांधूंगा, बल्कि अपने सर से पगड़ी उतार के बांधूंगा। पहले मुझे इस बच्चे से कुछ सवाल करने दो। मौला क्या सवाल करोगे? अब्बा क्या छोड़ के गया, अब्बे ने क्या किया, कितनी जमीन छोड़ के गया? रब्बे अकबर की कसम, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। मैं पूछूंगा बाप को मरे कितने दिन हुए? का परसों असर की नमाज के बाद जनाजा पड़ा था, परसों असर से लेके मगरिब आई, मगरिब से लेके ईशा, ईशा के बाद फजर आई, जोहर आई, असर आई, मगरिब आई, ईशा आई, यानी अल्लाह अकबर 7-8 नमाजें गुजर गई। कसम उठा के बता, अपने बाप के बाद तूने कितना कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा है? अल्लाह अकबर, कसम उठा के बता, बाप का जनाजा पढ़ने के बाद कितनी मरतबा खुदा के घर में नमाज का सजदा करने के लिए गया? और बेशर्मा, मैं तेरे सर पे पगड़ी नहीं बांधता, तू तो कुल्ला का सवाब लेने के लिए इस मस्जिद में दौड़ रहा था, तू तो कुरान का सवाब लेने के लिए यहाँ भाग रहा था, तूने तो सूरह यासीन के लिए कुरान वाले बच्चे पढ़ने के लिए बुलाए थे, तूने तो सूरह मुल्क के लिए लोगों को बुलाया था, जोर जोर से कह रहा था उच्चा दुरूद शरीफ पढ़ो, बाबे दी मगफिरत की दुआ करो। तो पगड़ी इनको बांधनी चाहिए, अल्लाह की कसम, जिसने एक मरतबा बाप के मरने के बाद कुल्ला ना पड़ी, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ पगड़ी बंधवाने का हकदार भी कोई नहीं। नारे तकबीर, ताजदारे खत्ते नबूवत, ये पाकिस्तान मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब। माशाअल्लाह। इतना बड़ा धोखा, मौलवी जुबैर कितनी बड़ी ढकोसलेबाजी है। करने चाह के कहणगे बयान लंबा चा करो, रोटी नू दे रहे, बयान लंबा चा करो, रोटी नू दे रहे। जे रोटी तैयार हो जाए बयान मुख्तसर करो, लोग का जाना है। अल्लाह कहते ले युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। धोखा दिया। सत्य सत्य अल्लाह वाला। दुआ लंबी चा करो, रोटी तकसीम हो रही है, लंबी चा करो, लंबी चा करो। मदीना तैयबा की गलियों में एक बाग कमाली जा रहा था, रास्ते में फकीर मिला, हाथ फैला दिया, अदुतिमु फी सबीलिल्लाह। नबी खजूर एक हाथ में थी, आधी खाई हुई, आधी कुतरी हुई, आधी हाथ में गिठली समेत। पलट के ना गया, हाथ पकड़ के घर ना लेके गया, किस्से में हाथ ना डाला, जेब में जो खजूर जो खा रहा था उसका आधा दाना दे दिया। सुभान अल्लाह। जैसे घर आया, कदम उखड़ने शुरू हो गए, कदम भारी भारी हो गए। बच्चों को, औलाद को बुलाया, कहने लगा लगता है जिंदगी वफा नहीं करेगी। क्या हुआ? का मौत ने आन लिया। बीवी को वसीयत कर रहा हूँ, ये मकान तेरा, बेटे ये बाग तेरा, ये बाग तेरा, ये बाग तेरा। एक बाग बचा, क्या मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद, मुझे दफनाने के बाद
جو باغ میں نے اپنے لیے رکھا وہ اللہ کے راستے میں دے دینا۔ بچوں نے وصیت کے مطابق عمل پورا کیا، جب انتقال ہو گیا جنازہ پڑھنے کے بعد باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ 3-4 دن کے بعد مرنے والا خام میں آیا، صفدر کی پوشاک پہنے ہوئے جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ دیکھنے والے نے کہا تیری بخشش کیوں نہ ہو، کتنے کھجور کے درختوں والا باغ تو اللہ کے راستے میں دے گیا۔ ہنس کے کہنے لگا اچھا یہ میرے بچوں نے دیا تھا؟ وہ کہنے تینوں نہیں پتا؟ کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں لگا۔ کہ پھر یہ جنت کے مزے، یہ سب پوشاکیں، یہ جنت کے محل کہاں سے آئے؟ ٹھنڈا ہو کر بھر کے کہنے لگا جاؤ میرے بچوں سے کہہ دینا جو تم نے باغ دیا بھی تو اس کا حساب نہیں ہوا، جو ایک کھجور کھا رہا تھا آدھی خود کا یا آدھی فقیر کو دے دی، اللہ کی رضا اللہ کے نام پہ دی، اللہ کو اتنا عمل پسند آیا اس آدھی کھجور کے ٹکڑے کے بدلے اللہ نے سارے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کیا بات کرتے سر، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ نہیں دیکھتا میں تمہارے مالوں کو، نہیں دیکھتا تمہاری چالوں کو، نہیں دیکھتا میں تمہاری مورتیوں کو، نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، نہیں دیکھتا میں تمہارے حال کو، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس وقت میں دیکھتا ہوں جب تو اپنی جیب میں سے پیسہ نکال کر کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی غریب کے ہاتھ پہ دھرتا ہے، اس وقت میں دیکھتا ہوں میری رضا کے لیے کر رہا ہے کہ دنیا پر احسان جتلانے کے لیے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سر قیامت کا دن ہوگا، ہر عمل بندے کا تولا جائے گا، کسی میں ریاکاری آ جائے گی، کسی میں دکھلاوا آ جائے گا، کسی میں بدنیتی آ جائے گی، کسی میں کمزوری آ جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے سارے کمزور کوئی نیا عمل لے گیا، کہے گا اللہ تھیلے خالی ہو گئے، ٹوکریاں خالی ہو گئی، بیگ خالی ہو گئے، اللہ میرے پاس ککھ نہیں بچا۔ اللہ فرمائیں گے ایک عمل میرا تیرے پاس ہے، یا کر رات کر صبح گھر سے نکلا تھا، گھر کے دروازے سے باہر نکلا، راستے میں ایک درخت کی لکڑی پڑی ہوئی تھی اور وہ مسلمانوں کی آمد و رفت والے راستے میں پڑی ہوئی تھی، تو نے اس لکڑی کو رات کے اندھیرے میں اس لیے اٹھا کے ایک طرف کر دیا کہ اندھیرے میں کسی مسلمان کے پیر میں اٹک گئی، مسلمان کو تکلیف ملے گی۔ اے میرے بندے جس وقت یہ عمل کر رہا تھا تو تھا یا میں تھا؟ تو کر رہا تھا، میں تیرے عمل کو دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی ریا ہے، کوئی دکھلاوا نہیں تھا، یہ تجھے تیرا عمل مجھے اتنا پسند آیا، اے بندے اس عمل کے بدلے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ کوئی سجدوں کا محتاج ہے؟ جی اگر سجدوں کا موازنہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ تیرے میرے سجدوں کو دیکھ کے کہے گا بلال وہ انگاروں پہ جو تو نے سجدہ کیا تھا وہ دکھا۔ سبحان اگر قربانیوں پہ موازنہ ہوگا، میرے عزیزوں کوئی مال کی قربانی دے گا، کوئی اپنی زمین پہ مسجد بنائے گا، میرے عزیزوں کوئی اپنی زمین کے اوپر مدرسہ بنائے گا، مالک کائنات کربلا والوں کو اٹھائے گا۔ اللہ فرمائے گا او کربلا والوں، انہوں نے مال دے کے مجھے راضی کیا، آمنہ کے لال نے اپنے لال دے کے میں خدا کو راضی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنے کا طریقہ بتلایا، بیت اللہ تعمیر ہوا، ہاتھوں میں گارا، کپڑوں پہ گارا، داڑھی کے بالوں پہ گارا، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پہ گارا، کیا کرے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے میرے ماں باپ نے نہیں دیکھا، جس نے دیکھا اس نے پورا نقشہ قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب ابراہیم اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اسے قبول فرما، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر کیا مانگا؟ جب اپنی مزدوری بتلائی، اپنی عاجزی دکھائی، پھر ساتھ ہی مانگ دیا۔ اللہ اکبر، بندہ عاجزی دکھاتا ہے دوسرے کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی رحمت کو جو چاہے ساتھ ہی مانگ لیا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، گھر بنا دیا، ترتیبیں تو سکھا دے، یا اللہ میری نسلوں کو فرما بردار بنا دے۔ کہ ہو گیا، اور بتا کیا مانگتا ہے؟ کہ آج مانگ لو، مانگنے کا موقع ہے، آج وہ دینے پر آیا تو ابراہیم بھی لینے پر آیا، یوں کر کے دامن پھیلایا، یا اللہ سونے کے سکے مانگوں گا، چاندی کے مانگوں گا، لوہا مانگوں گا دنیا میں رہ جائے گا، اس کا میری ذات کو فائدہ، پتل مانگوں گا، اللہ میں تیرے سے وہ کیوں نہ مانگوں جس سے پورے جہان کو فائدہ ملے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا مانگے گا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام میرے پیارے، تو نے وہ میری چیز، میری نعمتوں میں خزانہ مانگا جو میرے خزانے میں ایک ہے، مجھے دیتے پتہ لگے گا، ابراہیم تجھے جھولی میں لیتے پتہ لگے گا، تو نے مجھے اتنا راضی کیا کہ میں نے آمنہ کا لال ابراہیم محمد رسول اللہ تیری جھولی میں ڈال دیا۔
تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی نعرہ تکبیر ابھی آئے نہیں، چاند مبارک دے رہا، ستارے مبارک دے رہے، مٹی کے ذرات مبارک دے رہے، درختوں کے پتے مبارک دے رہے، پتھروں کو پہاڑوں کے پتھر مبارک دے رہے، پانی کی موجیں کا مبارکباد دے رہی۔ مائی آمنہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مائی آمنہ کہتی ہیں جلوے پہ آئے کوئی نہیں، نور کے جلووں کی اللہ اکبر اثرات پہلے ہونا شروع ہو گئے۔ فرمایا وہ لوگ ہو جس دل سے آمنہ کا لال، آمنہ کہتی آمنہ محبوب خدا جب سے میری جھولی میں آیا کوئی دن ایسا نہیں گزرا کسی نبی نے آ کے مبارکباد نہ دی ہو۔ رات کو ایسی ایسی عورتیں آ کے پکا جلتی تھی کہ دنیا میں صبح کے وقت میں کسی آنکھ نے نہ دیکھا۔ جدھر میں اشارے کروں ستارے میرے اشاروں پر، چاند میرے ستارے میرے اشارے پر گھوما کرتا تھا۔ صبح صبح میری ماں مجھے پانی کا ڈول دے دیتی اور کہتی جا بی بی پانی بھر کے لا۔ فرمایا میں اپنی سہیلیوں سنگتیوں کے ساتھ پانی بھرنے جاتی، اللہ کی امانت میرے پیٹ میں ہوتی، جھگا میرے سے نہیں جاتا، پانی کے کنویں کے کنارے جا کے کھڑی ہوتی، یوں کر کے نظر ڈال کے دیکھتی پانی گہرائی میں ہوتا۔ ہائے میں کیسے ڈول ڈالوں گی، کیسے رسی کھینچوں گی، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ابھی میری نظر پڑا کرتی تھی، پانی ٹھاٹھے مارتا اوپر آ جایا کرتا تھا، میں پانی ڈول بھرتی تھی چلنے لگتی، سہیلیاں میں اب میری ماں پکڑ لیتی اور کہتی آمنہ ٹھہر جا، جب تک تو یہاں کھڑی رہے گی تیری قدموں کی برکت سے پانی کناروں تک رہے گا اور ہمیں برتن بھرنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت آمنہ کی ساس صاحبہ کہہ رہی ہیں، کملی والے کی دادی فاطمہ کہہ رہی ہیں اور تو پانی دی گلا نہ کر، تو پانی کی جھال کی گلے نہ کر، یہ بتا خوشبو کہاں سے لگاتی ہے، یہ بتا تیرے اندر سے خوشبو کہاں سے آتی ہے، عرب کا رواج ہے بے وہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی۔ آمنہ محلے والے اعتراض کر رہے ہیں، پڑوسی اعتراض کر رہے ہیں، دادا عبدالمطلب کو بیمار پڑ گیا، کہاں میں بھی یہی گلنا سن کے آیا، عورتوں کی جمع گوئیاں علیحدہ، آج تو حرم میں بات ہو رہی تھی، عبدالمطلب بتا تیرے دروازے پہ عطروں کی بارش کہاں سے ہوتی ہے۔ آمنہ اللہ اکبر، عورتوں نے شکایت کی تیرے کپڑوں سے خوشبو کی بات آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ سیدہ فرمانے لگی آنکھوں میں پانی آ گیا، مجھے میرا مرا ہوا عبداللہ یاد آ گیا، میں کہا ہو اس امانت کا کمال ہے، اللہ کی اس رحمت نعمت کا کمال ہے۔ میں نے کہا اماں پگلی نہ کہنا، دیوانی نہ کہنا، جھلی نہ کہنا، کہتے ہو خوشبو پہ کپڑوں میں خوشبو، جسم میں خوشبو، پیر کی جتی میں خوشبو، تکیے میں خوشبو، غلاف میں خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اماں مجھے یہ نہ کہنا اب تو ہی ترپینے لگ گئی، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اماں میں تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ شان محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ عظمت صحابہ مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی نعرہ تکبیر ماشاءاللہ۔ دادی کہنے لگی چھڈ آمنہ گلا، ہاں حقیقت دس کہ میرے سے نہ پوچھ، اس دیوار سے پوچھ، کل یہاں سے گزرتے ہوئے میرا ہاتھ دیوار کو لگا، 24 گھنٹے گزر گئے، دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ آمنہ ساس پوچھ، کل رات اس سے پوچھنے کے لیے گئی تھی ساسا، میں کل رات پوچھنے گئی تھی، میں ہی کیا بی بی تک نہ میرے وال آمنہ کیوں کر کے میری طرف نگاہ اٹھی، اس کے ماتھے سے نور کی لاٹ نکلی، میرے چہرے پہ گری، میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں کوئی نہیں پوچھ رہا، تو ہی پوچھ۔ عبدالمطلب آگے بڑھے، باپ کی طرح سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جی میری منو یا نہ منو، سسر ہونا عبداللہ چلا گیا، کوئی جھوٹی کہے گا کوئی سچی کہے گا، کوئی کہے گا ناٹک کر رہی، ابا جان میں تجھے اپنی نہیں سناتی، کپڑوں کی نہیں سناتی، تھوک کی نہیں سناتی، دیوار کی نہیں سناتی، اماں میں سہیلیوں کی نہیں سناتی، ابا تیرے یاروں کی نہیں سناتی، اے ڈول ویکھ، کل صبح میں پانی کا ڈول لے کے اس رستے سے یوں کر کے گئی، بوا کھولیا کہ او ابا سامنے درخت ہے جس کی شاخیں کوئی نہیں، ابا جس کے پتے کوئی نہیں، ٹہنیاں سوکھی پڑی ہیں، ابا جب میں پانی کا ڈول لے کے یوں کر کے گئی تو یوں کر کے جھکا کے لگا آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو، دادا حیرت پہ گیا، ابا جی جب پانی کا ڈول واپس لے کے آئی تو یوں کر کے درخت کے پاس سے گزری، ابا اس درخت میں سے آواز آئی ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحمد، آمنہ تجھے مبارک ہو، ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا۔ سمجھ نہیں کہی آئی، دس تو دس۔ آمنہ نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، کہنے لگی مشک و عنبر کا کمال نہیں، کستوری کا پھول کا کمال نہیں، یہ تو آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ چہرہ بھی اعلیٰ، چہرے کی رانائیاں بھی اعلیٰ، جمال اعلیٰ، کمال اعلیٰ، گفتار اعلیٰ، صورت سیرت اعلیٰ،
اولاد لا صحاب لا بنین لا بنات لا سیر لا مقام لا. سبحان اللہ. امت بھی اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی. ادھر اللہ کی امانت آمنہ کی گود سے دنیا کی گود میں آئی. ادھر مالک کائنات نے حلیمہ سعدیہ کی ڈیوٹی لگا دی. سبحان اللہ. ہارس سانو خیر کوئی نہیں پہندا. ساڈا چولا پیمند والا کرتا پیمند ٹاکیوں والا. ہمیں کون خیرات دے گا؟ اونٹنی میری ماڑی چاڑا کوئی نہیں، گدی میری ماڑی چارا اس کے پاس کوئی نہیں. روٹی ہمیں نہیں ملی، اپنا بچہ تو دور سے دینے کی بات ہے، ہمیں تو ایک وقت کی روٹی کی خیرات کسی نے نہیں دی، آٹے کا پیڑا نہیں دیا. بھائی حلیمہ سین کعبہ میں سو رہی ہے، اچانک بھائی حلیمہ کی آنکھ کھلی، جلدی سے اپنے گھر والے حارث کو پکڑا، ٹٹولتی کھگولتی سیدہ آمنہ کے دروازے پہ چلی گئی. جا کے دروازہ بجایا، من دق الباب انا حلیمہ سعدیہ. کون؟ بنو سعد قبیلے سے. کیا لینے آئی ہے؟ کدائیہ کا کام کرتی ہوں. بی بی نے ٹھنڈا ہو کا برا، تو بھی الدائیوں کی طرح جواب دے کے جائے گی جو پہلے دے کے گئی. ہماری حلیمہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا کون آئی، اپنی آئی پرائی آئی، بوڑھی آئی جوان آئی، لگتا ہے ساری اپنی مرضی سے آئی، لیکن میں اللہ کی مرضی سے آئی. بھائی حلیمہ تو اللہ کی مرضی سے کیسے آئی؟ کہ 3 دن ہو گئے مجھے مکے میں آئے ہوئے، سارا دن لوگوں کے دروازے پہ پھرتی ہوں، مجھے کوئی خیر نہیں ڈالتا، پھر میں حرم میں آ کے سو جاتی ہوں. رات کو 3 دن میں روزانہ خواب دیکھتی ہوں، 14ویں رات کا چاند ٹوٹتا ہے، ٹکڑا میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے. رب اکبر کی قسم اس چاند کے ٹکڑے سے جو خوشبو آتی ہے آمنہ، آج وہ خوشبو مجھے تیرے دروازے سے آ رہی ہے. دکھا دو صحیح کون آیا دنیا کے اندر. دادا حیران ہے، خدا کے قرآن کی وحی لانے والا جبرائیل بھی حیران ہے. روایت کریں دا حضرت مرارا میں ایک دن سی ڈتھا محمد پیارا، جدو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں آقا نو دیکھاں دوبارہ. خدا دی قسم چند مقدم بساوے، محمد دا چہرہ ہسی نظر آوے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. اب کوئی کانا آئے گا، دجال آئے گا، اسود اسری آئے گا، مسلمہ کذاب آئے گا، مرزا کانا حرام زادہ آئے گا. وہ دجال تو ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، آمنہ کے لال کی ختم نبوت، صدیق کے یار کی ختم نبوت، عائشہ کے گھر والے کی ختم نبوت، عبداللہ کے بیٹے کی ختم نبوت، محمد رسول اللہ کی ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ میں ختم نبوت کی پگڑی کا چوکی دار بنا دے، نسلوں کو، عقلوں کو، فصلوں کو اللہ حضور کی ختم نبوت کے لیے قبول فرما لے. یقین جانو جو ختم نبوت کی چوکی داری کرے گا. آؤ میں تمہیں راز کی بات بتاؤں. ہجرت کی رات تھی، گوشت صدیق کی تھی، سر آمنہ کے لال کا تھا، وجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ اکبر. 2 گودے حضور نے آباد فرمائی، ایک غار میں صدیق کے ویڑے کو آباد کر گیا، مزار میں عائشہ کے حجرے کو آباد کر کے چلا گیا. یوں گود میں سر ہے. رحمت عالم نے دیکھا صدیق اکبر کی طرف، فرمایا صدیق روتا کیوں ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہم اکیلے، اندر دشمن بار ہے. حضور نے فرمایا تھا ابو بکر آج کان کھول کے سن لے، تیرے ذریعے پوری دنیا کو بتلاؤں گا، اللہ پیغام پہنچا دے. راتیں 3 ہیں، دشمن میرے، ابو بکر پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، محمد روزے میں بٹھا کے قیامت تک تیری پہرے داری کرے گا. تکبیر، تکبیر، ختم نبوت، مصطفیٰ، صدیق اکبر، تکبیر. حضور کی ولادت کے موقع پر مجھے خطیب یاد آیا، پتہ نہیں کیوں یاد آیا. جہانیہ کا خطیب تھا جسے سلیمان طاری کہا کرتے تھے رحمت اللہ. سنا کدے؟ نہیں سنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں جب مائی حلیمہ سعدیہ کو دیکھا اور مائی حلیمہ سعدیہ نے آمنہ کو لوریاں دیتے دیکھا، وہ سلیمان طارق میرے عزیزو رحمت اللہ علیہ جھوم جھوم کے کہا کرتا تھا تیرے صدقے وے میری جند جان سونیا، کرا تیرے اتو جند قربان سونیا. یہ پڑھ پڑھ کے سنایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا جب مائی آمنہ کی گود میں حضور آئے تو جھوم جھوم کے کہتی تھی جدوں چ میرے شکم چ آیا میرے دل دا جانی، قدم چ رکھ دی پتھراں تے ہو جاندا پانی پانی. پھر مائی حلیمہ نے بچہ گود میں لیا، رحمت والے نبی کو گود میں لے کے دروازے پہ چلنے لگی.
تو بھائی آمنہ نے دور سے کہا تھا اے ہوئی میرا کل سرمایہ رکھنا خاص خیال ہے دنیا دے کل بالا کو لو بکھرا میرا بال ہے. اللہ نے فرمایا شان بھی بکھرا دوں گا, مقام بھی بکھرا دوں گا, آدم کو عزت دوں گا, ابراہیم کو عزت دوں گا, اسماعیل علیہ السلام کو نبوت دوں گا, مقام اعلیٰ دوں گا, لیکن اے محمد الرسول اللہ جو تجھے شان دوں گا میں شان کا دروازہ ہی بند کر دوں گا, مقام کا دروازہ ہی بند کر دوں گا, اور کائنات والوں کو بتاؤں گا خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں, وہ خدائی میں یکتا یہ مصطفیٰ میں یکتا, وہ ساری کائنات کا رب العالمین ہے, یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے. کوئی بیٹھک تو کھلی نہیں, کوئی کھڑکی تو کھلی نہیں, کوئی چور دروازہ تو کھلا نہیں جہاں سے مرزا کانا قادیانی داخل نہ ہو رہا ہو. اللہ کی قسم مرزا قادیانی تیرا مقام نبی کی جتی کی بات نہیں کرتا, صدیق کی جتی کی بات نہیں کرتا, نبی کے غلاموں کی جتی کے نیچے جو کروڑ ذرہ, اللہ کی قسم نبی کا دیوانہ تجھے اس ذرے کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہے. ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے, جہاں سبحان اللہ پڑھنا ثواب ہے, الحمدللہ پڑھنا ثواب ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی پگڑی پر حملہ کرنا قادیانی اللہ کی قسم تیرے پر لعنت بھیجنا بھی ثواب ہے. آج سارے ختم نبوت جتنے پہ لعنت پہ لعنت پہ لعنت پہ لعنت, آج سارے ختم نبوت. ختم نبوت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگیر ہے, خبردار اس جگیر کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کسی گلشن کی حفاظت پانی سے کروائی جائے گی, باڑ سے کروائی جائے گی, خاردار تاروں سے کروائی جائے گی, کانٹے والی جھاڑیوں سے کروائی جائے گی. رب اکبر کی قسم ہے اسلام کے گلشن کی حفاظت محمد کے یاروں کے خون سے کروائی ہے. رب اکبر کی قسم ہے ایسے پاک خون سے حفاظت کروائی. اللہ اکبر, اس خون کی رنگینی کرنے والے شہید بھی زندہ, اسلام بھی قیامت کی صبح تک زندہ ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا. او معلم, یہاں استاد بیٹھے ہوں گے, ٹیچر بیٹھے ہوں گے, یہاں مدرسے کے اندر پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے, اور میرے عزیزو سب عشرہ کے پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے. پتہ استاد کے اندر کون سے گٹس ہونے چاہیے, استاد کے اندر کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے, دنیا کا ادب بتائے گا, مدرسے والے بتائیں گے, مفتی صاحب بتائیں گے. ہمیں استاد ایسا چاہیے آواز مصری ہو, آواز اس کی لہجہ دیس کا ہو, آواز اس کی پانی پتی ہو. اللہ فرماتے میرے قرآن کی عظمت کے لیے استاد وہ چاہیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, جو قرآن کی تلاوت بھی کرے اور حکمت بصیرت بھی رکھے اور اس سے تزکیہ بھی کرے. معذرت کے ساتھ ہمارے نوجوان بچوں کی بدنصیبی, ہمیں معلم تو مصری لہجے والا ملا, تزکیہ ہمیں گاؤں والا بھی نہیں ملا ہے. آپ حضرات کو تو مجھے پتا کوئی نہیں, معاف کرنا میری فقیری لائن ہے. اور پاکستان بلکہ بنگلہ دیش, انڈیا, سعودیہ کے اکابرین الحمدللہ میرے سر پر ہاتھ رکھنا فخر سمجھتے ہیں, اور میں ان کے زیر سایہ زندگی گزارنا فخر سمجھتا ہوں. ہر کوئی اللہ کا ولی اس طرح محبوب پیارا رکھتا ہے جیسے اپنے بیٹوں سے زیادہ, اور ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں میں اپنے بیٹوں سے زیادہ عبدالحنان پیارا ہے. اللہ کے فضل سے مفتی محمد حسن صاحب, مفتی محمد رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, پیر عبد المعبود آزاد صاحب, حضرت پیر محمد شاہ صاحب, حضرت خاکوانی صاحب, اس طریقے سے پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب, خواجہ عبدالمالک, اللہ کے فضل سے تقریباً 22 خانقاہوں کی پاکستان سے الحمدللہ سر کے اوپر دستار بندی ہے. سعادت سمجھتا ہوں ان بزرگوں کی شفقت, ان کا پیار لینا. لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر, کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا, کبھی خطیب پاکستان نہیں سمجھا, کبھی اپنے آپ کو پیر طریقہ شریف نہیں سمجھا. ابھی میرا یوٹیوب پر بتا رہا تھا مولانا پچھلے ہفتے کا بیان آپ کا 47 لاکھ لوگوں نے سنا ہے. اللہ اکبر میرے عزیزو, کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے راز ہوگا. آواز میری جیسی 10,000 بندوں کی ہے, سورۃ سیرت میری جیسی 10,000 بندوں کی ہے, لیکن میرے ساتھ ایک چیز ضرور ہے, اللہ کی قسم ایسی نعمت ہے سونا چاندی ہیرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ چیز میرے عزیزو میرے ساتھ میرے بڑوں کی دعا ہے, میرے ساتھ میری ماں کی دعا ہے, میرے ساتھ میرے استاد کی دعا ہے. مجھے بڑا اچھا یاد ہے جب میرے استاد رحمت اللہ علیہ حافظ اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ 77-78 کے اندر میرے عزیزو 79-80 کے اندر مجھے قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. ہاں میرے عزیزو, جب میں قرآن پاک حفظ کرتا تھا استاد جی کے جوتے ان کے قدموں میں رکھنا یہ میری ذمہ داری تھی. بدھ والے دن استاد کی تھانوی ٹوپی دھونا, کپڑے دھونا اس لیے کرنا میری ذمہ داری تھی. استاد کے گھر سودا صرف لے کے آنا میری ذمہ داری تھی. ایک دن عصر کی نماز پڑھی, میرے استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی, میں اوپر مدرسے میں جوتے لینے چلا گیا. اتفاق سے اس وقت میں نے ان کے بوٹوں پہ برش نہیں مارا, حضرت کے جوتوں پر مٹی لگی ہوئی تھی. میرے استاد نے دیکھا, مجھے بلبل کا کرتے تھے, یہاں مروڑی دے کے کہنے لگے بلبلے. میں نے کہا جی
تو اس طرح کر کے اشارہ کیا. میں برش لینے نہ گیا, میں کپڑا لینے نہ گیا. اللہ کی قسم یوں کر کے میں نے اپنے کرتے کے دامن کو موڑا, یوں کر کے انگلی پر تھوک لگایا, استاد کی جوتیوں کو ملنا شروع کر دیا. جب کرتے سے میں نے استاد کی جوتیوں کو صاف کیا, میں نے استاد کو دیکھا, یوں کر کے اس کی آنکھ سے آنسو گر رہے تھے, اور مولوی صاحب اس نے یوں میرے کندھے پر ہاتھ پھیرا, اللہ دی کندھے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے پترا دعاواں تیروں لگ گئی ہیں, انشاءاللہ اللہ تیری جوتیاں وزیروں سے اٹھوائے گا. رب اکبر کی قسم ہے 2017 مدینہ منورہ کی زمین تھی, 2 وزیر آئے, میری جوتی اٹھا کر ایک سینے سے لگا رہا تھا, ایک اپنے گال کے اوپر رگڑ رہا تھا. میں نے کہا اللہ اکبر, عبد الحنان کی کرامت جوتیاں نہیں چموا رہی, میرے استاد کی دعا جوتیاں چموا رہی ہے. کوشش کرنا میرے پیارو, علم دنیا کیوں نہ ہو, علم دین کیوں نہ ہو, پڑھانے والوں کی قدر کرنا, جو پڑھانے میں تمہارے معاون ہو ان کی مدد کرنا, جو مدرسے میں چھوڑ کے ان کی قدر کرنا, جو گھر کے اندر مصلے پر بیٹھ کے دعا دے ماں کی قدر کرنا. اللہ اکبر. افسر کے کمرے میں جا تیری مرضی, وزیر کے کمرے میں جا تیری مرضی, نمبردار کے کمرے میں جا جس طرح مرضی, بیوی کے کمرے میں جا تیری مرضی, لیکن وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. 4 شرطیں بتلائی. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خبردار خبردار, جوان ہے, مالدار ہے, وزیر اعظم کیوں نہ ہو, آرمی چیف کیوں نہ ہو, خبردار ماں کے پاس جاتے ہوئے, باپ کے پاس جاتے ہوئے 4 چیزوں کا خیال کرنا ہے. پہلی, جب ماں باپ سے بات کرنی ہے تیزی غصے سے بات نہیں کرنی. جب ماں باپ سے بات کرنی ہے کندھے اٹھا اٹھا کے بات نہیں کرنی. ماں باپ سے بات کرنی ہے آنکھیں مٹکا مٹکا کے بات نہیں کرنی. ماں باپ سے بات کرنی ہے سینہ تان کے بات نہیں کرنی. خبردار, پیر ہے, فقیر ہے, ولی ہے, غوث ہے, قطب ہے, سر جھکا کر, آنکھیں نیچے کر کر, کندھے جھکا کر, سینہ نیچے کر کر جی 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 کہہ کے بات کرنی ہے. اگر تیری بات, تیری آواز ماں باپ سے اونچی ہو گئی تو تیرے عمل ضائع کرنے میں اللہ دیر کوئی نہیں کرے گا. ماں نے بلایا, جاؤ دنیا کی نظروں میں کتنے عزت دار ہو, جاؤ ماں سے پوچھو. لانا تھا زندگی پر, پانی پیا دے, کپڑے استری کر دے, سالن لے آ دے, یہ کام تو بڑھاپے میں جوانی میں تجھے کرنے چاہیے تھے, جو ماں سے کروا رہا ہے. کہندا ساڈے پیواں ساڈے لی کیتا کچھ نہیں. اب یاد نہیں آئیں گے, مرنے کے بعد پتہ لگے گا تیرا باپ کہے گا کیا کہہ کے گیا. جب پھٹا ہوا صافا, پھٹی ہوئی پگڑی, گھسا ہوا کرتا, گھسے ہوئے چپل دیکھے گا, اس وقت باپ کو یاد کرے گا. جب جھولی میں خیر ڈالنے والا کوئی نہ ہوگا, رات کو انتظار کرنے والا دروازے پہ کوئی نہ ہوگا, بے لوث دعائیں کرنے والا کوئی نہ ہوگا, سینے میں اللہ کے ٹھنڈ پانے والا کوئی نہ ہوگا, اس وقت تجھے ماں باپ یاد آئیں گے. اب تو تجھے کمرے میں اچھے نہیں لگتے, اب تو بچوں کو ڈانٹتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, اب تو تجھے یاروں کے ساتھ اچھے نہیں لگتے. اللہ کی قسم ہو میرے پیارے, او میرے ڈاڈلے, 3 چیزوں کی درخواست کر کے جاؤں گا. مجھے نہیں پتا تم کے روڈ سے آئے, مجھے نہیں پتا تم مسا کوٹا سے آئے, مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے, لیکن 3 چیزیں دن رات تلاش کرتا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں تلاش کی, مجھے وہاں نہیں ملی. دبئی ابو ظہبی میں تلاش کی, مجھے وہاں نہیں ملی. میں سعودیہ میں تلاش کرنے گیا, مجھے مکے کے اندر بیت اللہ ملا, مدینے میں آمنہ کے لال کا روزہ ملا, لیکن 3 چیزیں مجھے وہاں بھی کوئی نہیں ملی. آپ سے درخواست ہے, فقیروں نمبر میرا لے لو, قاری زبیر سے, اپنے مسجد یہاں کے میزبان سے نمبر لے لو. 3 چیزیں تمہیں ملے مجھے اطلاع کر دینا, جو چاہو گے منہ مانگی قیمت دوں گا. پہلی چیز, جوانی جانے کے بعد کہیں جوانی ملے مجھے اطلاع کر دینا, میں بھی آ کے خرید لوں گا. اللہ اکبر. چہرے کی چھائیاں پڑنے کے بعد چہرے کی رونق کہیں ملے مجھے بتانا, میں بھی آ کے خرید لوں گا. تیسری چیز, ماں باپ کے مرنے کے بعد کہیں ماں باپ کا پیار ملے تو مجھے بھی آ کے بتانا, میں بھی خرید لوں گا. رب اکبر کی قسم, یہ نعمت ایک دفعہ ملتی ہے. عزت آنے جانے والی چیز ہے, مال آنے جانے والی, بیماری آنے جانے والی, صحت آنے جانے والی, لیکن ماں ٹھنڈیاں چھاواں, باپ سرا دے تاج ہوندے. ایک دفعہ یہ تاج اتر جائے, موت تو آئے گی, پلٹ کے تاج واپس نہیں آئے گا. ایک مرتبہ ٹھنڈی چھاں چلی گئی, دوبارہ واپس نہیں آئے گی. بابا جی ان آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں, کوئی 70 سال کا, کوئی 75 سال کا, کوئی جوان ہے, کوئی بڑھڑا. میں نے ماں کا نام لیا, میں نے ترمذی کا نام تو نہیں لیا, میں نے بائبل کا نام تو نہیں لیا, انجیل زبور کا نام تو نہیں لیا, میں نے تو ماں کا نام لیا. کون سی ایسی خاصیت تھی ماں؟ میں نے بولا تمہارا دل ہچکا کھا گیا ہے. ماں, میں نے کہا یہاں دل پہ ضرب لگ گئی. ہر ماں کا جنازہ اٹھتا ہے,
کندھے پر جب ماں کا جنازہ جاتا ہے جو کندھے چرپائی کا فرنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر 4 اشعار لکھے ہوتے ہیں. پہلا شعر: چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، باپ مر گیا بھانڈے لوگوں کے دھو کے بچوں کو پالا. کسی نے عزت پہ انگلی اٹھائی، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی، کسی نے شخصیت پہ انگلی اٹھائی. گھر کے اندر دیور مخالف ہو گئے، سورے نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی، کبھی جیٹھ نے انگلی اٹھائی، کبھی نندوئی نے انگلی اٹھائی، کبھی محلے والوں نے کردار مشکوک کے کہہ دیا. اللہ اکبر. بچے کو روتا دیکھ کر، اس کی وردی دیکھ کر، اس کے اسکول کی فیس کو یاد کر کر اگر کسی دروازے پہ گئی، کسی نے کردار مانگا، کسی نے عزت مانگی، کسی نے میرے عزیزوں 2 روٹیوں کے پیچھے 1 رات مانگی. اللہ اکبر. سب کچھ تیرے لیے برداشت کیا. عید کے دن میں کپڑے نہ پہنے، کھانا تیرے لیے اس نے بچا کے رکھا، رات کو 2 بجے اٹھ کے تیرے لیے دروازہ کھولا. دنیا سے جا رہی ہے، ایک ارمان دل میں لے کے جا رہی ہے، کہتی چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. کہندا امی تیری ہے، تو کیوں نہیں رکھدا؟ ساری زندگی جس نے اولاد کو ایک چھتری کی چھاؤں کے نیچے رکھا، ان ماں باپ کو تم نے کیوں جدا کر دیا ہے؟ تیرے گھر کے اندر تیرے باپ کی عزت کا پتہ تب لگے گا جس وقت کھانے کے لیے تو بیٹھے اور اس وقت پوچھنا ابے نو کھانا کھوایا ہے، کہاں انہیں دے کے آئی ہیں. اٹھ جا، اپنی ٹرے کو دیکھ اور باپ کے چگیر کو دیکھ، اگر ملتا جلتا نظر آئے تو تیرے گھر پر اللہ کی رحمت آ رہی ہے. اگر تیری روٹی گھی والی اور باپ کی روٹی سوکھی تو تیرے دسترخوان پہ خدا کی لعنت آ رہی ہے. تو دودھ پیوے تے پیو نو ٹھنڈا پانی نہ دے. بار بار مزدور کو ملازم کو گھر بھیجتا تھا، گھر پہنچ گیا دھیاں نو پہنچ گیا کی پکاونا ہے. بابو جی گھر کی سربراہ کی عزت کرنا، یعنی بیوی کی. جنازہ جس دن اٹھ گیا 5 بچے تجھے منہ لگائیں گے، تیرے کپڑوں کی حالت پہ کسی کو ترس نہیں آئے گا. اخلاق میں، کردار میں، صورت میں، ختم نبوت کے تاج میں کوئی کمی تھی؟ عائشہ کے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. عائشہ کیا ہوا؟ کہ آج مجھے میری خدیجہ بڑی یاد آ رہی ہے. گھر آئے، گھر کے کونے میں اوڑھنی اوپر لے کے لیٹ گئے. مائی خدیجہ نے منہ تو کپڑا چایا، کہا ہے میں مر جاؤں ماں باپ قربان، آج کس نے آپ کو رلایا؟ کس نے گالی دی، جھڑکی دی، کس نے پتھر مارا؟ کہا خدیجہ میں رحمت والا نبی آیا، اعلیٰ ظرف لے کے آیا. مکے کے پہاڑوں کے دامن میں قافلہ آ کے رکا ہوا ہے، لگتا انہیں بھوک لگی ہوئی ہے. خدیجہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، میں ان کے کھانے کا انتظام خود کر کے آتا. میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، دنیا مجھے یتیم اور غریب کہتی ہے. کیا شان ہے ماں خدیجہ کی. ہاتھ پکڑا، اٹھیے نا، کھڑے ہوئیے نا، ذرا جائیے نا. کہاں؟ یا رسول اللہ آج میں نے میجر فیصلہ، بڑا میں فیصلہ کرنا ہے. کیا؟ جاؤ مکے کے سرداروں کو بلاؤ، ان کو بلاؤ جو آپ کو پتھر مارتے ہیں، ان کو بلاؤ جو آپ کو غریبی یتیمی کا تانا دیتے. خدیجہ خیر تو ہے، بلاؤ تو صحیح. دروازے سے باراناس بلالا جی جاؤ سارے سرداروں کو بلا کے لاؤ. حضور نے فرمایا جب میں پلٹ کے گھر واپس آیا تو اتنا بڑا مال کا ڈھیر گھر میں لگا ہوا تھا، سونا چاندی درم و دینار سکے پڑے ہوئے تھے. خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے مال کے پاس بٹھا دیا. اتنا اونچا مال تھا، اس مال کے پیچھے میرا وجود چھپ گیا. ایک مکے کا سردار، دوسرے مکے کے سردار، 3-4 سردار آئے، سارے کے سارے آ کے بیٹھ گئے. خدیجہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی او مکے کے سردارو، تم نے جتنا غریب کہنا تھا کہہ دیا، جتنا فقیر کہنا تھا کہہ دیا، لاوارث کہنا تھا کہہ دیا. خبردار آج کے بعد اس غریبی کا تانا نہ دینا. زمین پر تمہیں گواہ بناتی ہوں، عرش بری پر محمد کے خدا کو گواہ بناتی ہوں. خدیجہ الکبریٰ کا جتنا مال تھا سارا محمد کی جوتی پہ قربان کر دیا. اب لے جا جہاں مرضی. بے شک سچ. اللہ پیو دے بھانڈے میں جڑ جہیز چ لے کے آئی، میں نہیں برتن نو دینے، یا تو برتنوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں. اے عائشہ بنا ہوا گوشت پکا دے، روٹیاں پکا دے، ٹیفن کا ڈبہ تیار کر دے. مائی کہنے لگی لگا یاروں میں بیٹھ کے کھائیں گے، لگا بلال کو کھلائیں گے، داماد عثمان کو کھلائیں گے.
टिफिन का डब्बा उठा के जब चले, मैं कहा बताओ तो सही मेरे हाथों का पका किसे खिलाओगे? कहा आयशा मेरी खदीजा की सहेलियां मदीने में आई हुई है, मक्के से खदीजा की सहेलियां आई है, मुझे पता लगा मेरी खदीजा की सहेलियां आई, मैं कल उनके पास गया था। मैं कहा अपने आप को कल्ली ना समझना, अपने आप को लवारिस ना समझना, ये ना समझना खदीजा चली गई तुम्हें लवारिस छोड़ के चली गई। खदीजा नहीं, खदीजा का घर वाला तो मौजूद है, तुम दस्तरखान बिछा के बैठना, मोहम्मद अपने घर से तुम्हारे लिए खाना तैयार करके लेके आएगा। अम्मा कहती मेरा मुंह चढ़ गया, शौकत थी ना, फितरत है। अम्मा कहने लगी मेरे मुंह से यूं निकल गया, कमली वाले कहाँ खदीजा की सहेलियां, मैं जवान हूँ, कुंवारी हूँ, दो घर में ब्याने वाली औरत, तीसरे तेरे घर में आई, उस बेवा के अंदर क्या ऐसी खासियत थी जब भी नाम लेता तो बेवा का नाम लेके रोने लग जाता है, ऐसी घाटा। मैंने इतना कहा, थोड़ी देर रुकी, मैंने मुखड़े की तरफ नजर डाली, रो रो के दाढ़ी के बाल भीग गए। हाय मैं क्या हाय मर जावा, मैंने कोई ऐसा जुमला ना कहा। पता है हुजूर ने क्या फरमाया, आयशा जब तुझे गुस्सा है तो मुझे कुछ कह दिया कर, मेरी खदीजा को कुछ ना कहा कर। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होके पूछा, या रसूलल्लाह खदीजा में ऐसी कौन सी खासियत थी कि इस बुढ़ापे में याद आ रही है? का कभी तुम्हारे में भी कोई नहीं, कभी उसमें भी कोई नहीं थी, फर्क कितना है, अल्लाह अकबर। जब तुम्हारे घर में आया लोग फूल बरसाते हैं, जब खदीजा के घर में जाता लोग पत्थर बरसाया करते थे, फर्क कितना है, अल्लाह अकबर। जब खदीजा के घर में जाता, अल्लाह अकबर, खदीजा के घर में जाता पत्थरों की बारिश होती थी, तुम्हारे घर में आता फूलों की बारिश होती थी। ए आयशा मुझे कभी दरवाजा बजाना ना पड़ा, खदीजा को पता होता है इस वक्त सोने मोहम्मद आएंगे, दरवाजे के पास बैठ जाती। जब मैं दरवाजे के पास आता तो पर्दा के कहती सोने मोहम्मद आ गए। मैं कहता खदीजा कभी भी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। खदीजा कहती शाया कहीं बेदबी ना हो जाए, अल्लाह अकबर, ना इलारम ना घंटी ना सायरन बजता है। कमली वाला जब तू गली मुड़ के इस घर की तरफ आता है, तेरी नबूवत की खुशबू खदीजा के वेड़े में पहले ही आ जाती है। अज़वाजी जिंदगी का म्यार बतलाया, औरत के साथ मर्द का, मर्द के साथ औरत का क्या ताल्लुक होना चाहिए। सारी जिंदगी बीवी को साथ नहीं बिठाया। जाओ गिरेबान में जाके देखो, मुत्तकी हो परहेजगारो, नबी से बड़ा मुत्तकी कौन होगा, नबी से बड़ा परहेजगार कौन होगा। अम्मा आयशा कहती हालत नापाकी में जब मैं हो जाती, कमली वाले ने कभी मेरे से परहेज ना किया, कभी मेरे से कराहत ना की, मेरे पास आके बैठ जाते, वो मुझे हंसाते, मैं हुजूर को हंसाया करती। कमली वाले मुझे अपने साथ खाना खिलाया करते, मेरा बचा हुआ पानी पिया करते, हत्ता के प्याले के उस हिस्से को मुंह लगाया करते जहाँ से पानी पिया होता। दुनिया वालों को बताते, ओ लोगों मैं औरत को गिराने नहीं आया, बल्कि माशरे में औरत को इज्जत देने के लिए आया हो। बेटी का मकाम बताया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया ओ लोगों अल्लाह अकबर, बेटियों का मकाम बतलाया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी के वालिद को जन्नत की बशारत, जन्नत में अपने साथ देने का वादा फरमाया। अल्लाह अकबर, माँ का मकाम बतलाया, माँ वहाँ ठंडिया छावा, बाप सिरों के ताज है। मोहतरम बुजुर्गों, माँ की चपाई पे लिख के चली गई, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। कभी इसने धक्का दे दिया, कभी उसने धक्का दे दिया, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर, कभी इसने कह दिया अम्मी तेरी, किसी ने कहा अम्मी मेरी। दुबई के अंदर मेरे अजीजों एक केस आया, 110 साल बेटे ने अदालत के अंदर केस कर दिया। क्या केस? एक भाई ने एक पे केस कर दिया, जायदाद का नहीं था, जमीन का नहीं था, माल का नहीं था, विरासत का नहीं था। एक भाई ने केस किया, सारी जिंदगी मेरी अम्मा बड़े भाई के कर रही है, अब अदालत फैसला करे कि बड़ा भाई माँ को मुझे दे, बाकी दिन मैं अपने घर के अंदर रखूंगा। जज ने कलम छोड़ दिया, रोने लग गया। उन्होंने कहा कत्ल के केस भुगतवाए, सूद चोरी के केस भुगतवाए, माँ के लेन देन के नहीं भुगते। ये कैसी चीज मांगी, कैसा दावा किया कि माँ मुझे दे दे। बड़े से कहा हाँ वही सारी जिंदगी तूने माँ अपने पास रखी, दे दे। बड़ा कहने लगा लीजा मुझे भी अदालत के कटहरे में आके कुछ कहने दो। अब क्या करे, ओ मेरे भाई जितने मेरे प्लाजे ले ले, जितनी मेरी मार्केटें ले ले, जितना मेरा पैसा बैंकों में ले ले, खुदा के वास्ते माँ मेरे से न ले, माँ मुझे दे दे। ये भाइयों के फैसले अदालत में हो रहे हैं कि माँ के लेन देन पर। आज घरों के अंदर पंचायतों में फैसले हो रहे हैं, मानू मैं रखा, मेरे बच्चे जवान है, मैं अपना खर्चा चुका के माँ का खर्चा चुका। फिर ये रोके कहती है हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, कोई मकान ले गया, कोई दुकान ले गया, कोई खानदान ले गया, कोई कुलबा जमीन ले गया। चंद बच्चों को पाला था
ایک ماں نے جتن سے ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ۔ اب پھول برسا تیری مرضی، پتیاں برسا تیری مرضی، قبر کے اندر جب اتارا ایک آواز دے کے کہتی ہے تیری مرضی، یہاں تو کجیوں میں پانی چڑیوں کے لیے ڈال رہا ہے، گھر میں تو مجھے پانی نہیں پوچھا، اتنے لال چڑیاں چادرہ باندھا ہے، میری چنی ساری زندگی پھٹی رہی، کبھی پیمند نہیں لگایا۔ سلائیاں کر 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 میں نے سن کے تیرے عید کے 4 جوڑے بناتی تھی، تو وہ تو کھلو کے کہندا بڈھی ہے تینوں جوڑیاں دی کی لوڑ ہے۔ دوائی ختم ہونے پہ تانا دیتا تھا، امی دوائی ہے مٹھیائی کوئی نہیں، گن گن کے کھایا کر، کوئی حرام دی کمائی نہیں۔ چلو چلو مدینہ شریف چلے، دروازہ کھٹکنا یا رسول اللہ، ایک مسئلہ لے کے آیا، پریشان ہوں، بیوی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہے، بیوی کالج میں پڑھی ہے، ماں ان پڑھ ہے، اماں بڈڑی ہو گئی دھکے کھا کھا کے، مارا کھا کھا کے، میں نے سن کے اماں بوڑھی ہو گئی۔ میری اماں کو بات یاد نہیں رہتی، کرنے کے بعد بھی قسم کھا کے کہتی ہے میں کوئی نہیں کیتا، حالانکہ اس نے کیا ہوتا ہے۔ یہ لڑائی روزانہ میرے گھر میں چلتی ہے، بیوی کہتی تیری ماں نے یہ کیا، ماں کہتی میں کوئی نہیں کیا، کملی والے 10 ماں کو جھٹلاؤں کہ بیوی کو جھٹلاؤں، ہائے ہائے، آواز آئی خبردار، بوڑھی ماں کو شرمندہ نہ کرنا، چٹے والی والوں کو شرمندہ نہ کرنا، اس کی ہاں میں ہاں ملا دینا، اندر جا کے بے شک بیوی سے معافی مانگ، لیکن جوان بیوی کے سامنے بوڑھی ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ پیو نو کہندا تو جا، چوری چیزیاں وڑ وڑ کے کہندا جا، جی نے چلا گیا واپس کوئی نہیں آئے گا، لاکھ تائے ہو، لاکھ چاچے ہو، لاکھ ماں سوڑو، باپ کی طرح دعائیں دینے والا، باپ کی طرح پیار کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ بابا جی جب یہ بڈھڑا یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتے کرتے اپنے بچوں کا نام لیتا ہے، اللہ فرماتے ہو فرشتوں اس کے ہاتھوں کو دم سے نیچا کر دو، اس کو میرے سامنے ہاتھ نہ اٹھا، فرشتوں جو مانگتا ہے اسے دے دو۔ جب بوڑھا باپ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر میں اللہ کی رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ کچھ نہ اف خبردار، انہیں کچھ نہ کہنا ماں باپ کو۔ مدنی کریم نے تو معاملہ ختم فرما دیا، آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی، خدمت کرے گا جنت میں جائے گا، ناراض کرے گا جہنم میں جائے گا۔ خدمت کرو، بابا جی میرے ماں باپ فوت ہو گئے تو کیا کروں؟ فرمایا روزانہ قبرستان جایا کر، پھیرا مارا کر۔ آخری بات، بچہ چھوٹا سا تھا اسکول چھوڑنے کے لیے گئے، بچہ چھوٹا سا تھا مدرسے چھوڑنے کے لیے گئے، لپٹ لپٹ کر باپ کی قمیض کھینچ کھینچ کے کہہ رہا تھا تو بھی آ تو بھی آ تو بھی آ۔ ابا مدرسے کے مولوی صاحب سے کہہ رہا تھا بال کو پڑھاؤ، میں تھا ہی بیٹھا، میرے پتر بیٹھا، لے شہ لے جوس لے ٹافی لے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ جب بچے کو پڑھتا دیکھ کے باپ گیا تو بچہ رو رہا ہے، باپ کہتا ہے میں بوئے تے کھڑا، تیری چھٹی ہوگی میں باہر کھڑا ہوا ہوں۔ اسکول کے اندر بچہ چھوڑنے کے لیے گئے، بار بار مڑ کے دیکھتا ہے ابو یہی ہے، پڑھنا بچے نے، محنت باپ پہرے داری باپ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب موت کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ بچوں جب اسکول میں تمہارے امتحان تھے پہرے داری میں کرتا تھا، دروازے پہ کھڑے تمہارے امتحان کی کامیابی کی دعا میں کرتا تھا۔ جس دن میرا جنازہ اٹھے قبر میں میرا بھی امتحان ہوگا، میرے بچوں پھول ڈال کے بھاگ ڈالنا، میری قبر کے اندر مجھے اتارنے کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے سامنے خدا کا قرآن پڑھ کے خدا کو رو کے دکھا دینا اور دعا کرنا۔ جب ہمارا امتحان تھا ہمارا باپ دعائیں کرتا تھا، آج باپ کا امتحان ہے تم دعا کرو۔ تمہارے امتحان پر تمہارے باپ کی دعا کام آ گئی، قبر میں میرے امتحان پر اولاد کی دعا کام آ جائے گی۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم دنیا میں ناکام ہونے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آئے۔ آؤ میں تمہیں کامیابی کا راز بتا دوں۔ رب اکبر کی قسم، امیروں غریبوں رئیسوں مردوں عورتوں بوڑھوں بچوں، کامیابی ملے گی تو حضور کی غلامی میں ملے گی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں ملے گی، اللہ کے حکم ماننے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے میں ملے گی۔ زندگی میں جان میں، صبح میں شام میں، دن میں رات میں، سونے میں رونے میں، ہنسنے میں جاگنے میں، موت میت میں شادی میں، اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں نہیں آئے گا۔ آج حضور کے غلاموں، شب جمعہ کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، تہجد کا وقت ہے، رحمتیں امڑ کے آ رہی ہے، آوازیں آ رہی، حل میں مستغفر ہے کوئی مغفرت والا، رزق لینے والا، بیماریوں سے شفا لینے والا۔
مولانا فجر کی نماز بندہ لینے کے لیے آتا ہے, ظہر کی نماز میں اللہ سے لینے آتا ہے, عصر مغرب میں اللہ سے لینے آتا ہے, عشاء میں اللہ سے لینے آتا ہے, اس کو مان جاؤ تہجد کی نماز 5 نمازوں میں بندہ اللہ سے لینے آتا ہے, تہجد کی نماز میں اللہ بندوں کو دینے کے لیے آتا ہے. میرے محترم دوستو, دامن پھنسا کے بیٹھ جانا, ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا. آج اللہ سے مال مانگو گے تو ملک رہ جائے گا, ملک مانگو گے تو عزت رہ جائے گی, عزت مانگو گے تو اولاد رہ جائے گی, اولاد مانگو گے تو مکان رہ جائے گا, مکان دکان کچھ نہ مانگو, آج اللہ سے اللہ کو مانگ لو. اگر جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل جائے گا. اللہ سے اس کی محبت مانگ لو, اس کی معرفت مانگ لو, اس کا پیار مانگ لو, اس کے نبی کی اتباع مانگ لو. رب اکبر کی قسم, میرے نبی کے غلاموں کو دیکھا, جنگل کے جانور بھی تابعدار بن گئے, اور نبی کے گستاخوں کو دیکھا, اولاد نے بھی ان کے منہ پر تھپڑ مار دیے. آؤ آؤ سارے نبی کے غلام بن جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی روزمرہ زندگی کے اندر کریں, آپ کی اتباع ہر کام کے اندر کریں, اجریت کر کے اٹھنا. اور لوگوں عوام نہیں کہلوانا, میرے پٹھان نہیں کہلوانا, اب 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے محمد رسول اللہ کا غلام کہلوانا. زندہ باد. اس غلامی کو میرے عزیزوں اپنے سر کے بالوں سے شروع کرو. سارے میرے سمیت یہ بیٹھے ہوئے ہو, کسی کی ادھر مانگ نکلی ہوئی, کسی کا ادھر کر کے پف نکلا ہوا, کسی کی ادھر مانگ نکلی ہوئی. کھبی طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے, سجی طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے. اوپر کی طرف بال کرو, بیچ میں مانگ نکالو, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ. کیا خیال ہے؟ یہاں تو وجود پر تو اپنے نائی کو اختیار مت دو. میرے عزیزو, ایک مرتبہ یوں کر کے اپنے ذرا سر پہ یوں کر کے ہاتھ پھیر لو. ایک مرتبہ اپنے بالوں کے ڈیزائن کو یوں الٹوں کو سیدھا کرو, اور یہ کر کے سر پہ ہاتھ پھیرو. رات کا تقریباً 1 بج رہا ہے. رب اکبر کی قسم ہے تمہیں پتہ ہی لگا تمہارے ساتھ کیا ہو گیا. تم نے اپنے بالوں کے ڈیزائن کو ختم کر کے آمنہ کا لائل کے ڈیزائن بنایا. اللہ نے ہر امتی کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ, روزہ انور کی مٹی, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی, بیت اللہ سے اعلیٰ. کس لیے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, اللہ وہاں نہیں رہتا. روزہ محمد کا گھر ہے, آمنہ کا لال وہاں رہتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ حضور کے قبر اطہر کی, آپ کے روزے مبارک کی مٹی عرش سے بھی اعلیٰ, کرسی سے بھی اعلیٰ. اب ایمانداری سے بتاؤ, مٹی قبر کی عرش سے اعلیٰ ہو سکتی ہے, مٹی کا یہ مقام ہے, تو حضور کی داڑھی کا کیا مقام ہوگا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا مدینے کی مٹی ایسی, آپ نے فرمایا تو نے حضور کے مدینے کی مٹی کی گستاخی کر دی. وقت کا میں امام ہوں, فتویٰ دیتا ہوں, اس مٹی کی گستاخی کرنے پر تجھے 30 درے 40 درے مارے جائے, اور پھر درے مارے گئے. جو مٹی کی بے ادبی کرے اسے 30 درے لگے, جو سنت کی بے ادبی کرے وہ آج کے رسول کہاں رہ جاتا ہے. حضور نے فرمایا مشرکین کی طرح مجھ سے نہ بڑھو, مجھ سے کترواؤ یہود و نصارہ کی طرح. اللہ اکبر. رحمت والے نبی نے فرمایا مجھ سے کترواؤ, داڑھی بڑھاؤ. داڑھی تینوں طرف سے 1 مٹھی واجب ہے, یہ مٹھی ادھر سے, 1 مٹھی ادھر سے, 1 مٹھی ادھر سے, یہ واجب ہے. زیادہ رکھو تقویٰ ہے, کم رکھنے پہ فتویٰ ہے. تینوں طرف سے. اب چھوٹی کرے, بیبی کٹ کرے, جو مرضی کرے, تمہاری مرضی. اب سن لو, کل تم جمعہ پڑھنے آؤ گے, داڑھی پہ کینچی لگوا کے آؤ گے, اس طرح لگا کے آؤ گے, جمعے کے فرضوں کا ثواب ملے گا, داڑھی کٹانے کا کبیرہ گناہ ملے گا. احرام کی حالت میں احرام کا ثواب ملے گا, داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا. عرفات کے میدان میں حج کا ثواب ملے گا, داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا. حضور کے روزے پہ سلام کرنے کا ثواب ملے گا, داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ غنی, اللہ غنی. میرے عزیزو, موت کے وقت جب دنیا سے جاؤ گے, اللہ اکبر, فرشتے میرے عزیزو خاندان نہیں دیکھتے, چہرہ دیکھتے ہیں. فرشتے میرے عزیزو امال کا ٹوکرا دیکھتے ہیں. اب تمہاری مرضی, رکھو تمہارا فائدہ, نہ رکھو تو میرا نقصان کوئی نہیں. بحیثیت حضور کے امتی ہونے کے یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا. لباس میں, صورت میں, کردار میں, سر کے بالوں سے لے کر داڑھی کے بالوں تک, اللہ اکبر. لباس کے اندر میرے عزیزو ہم نے عوال پٹھان نہیں بننا, رحمت عالم کا غلام بننا ہے. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی عورتوں میں, مردوں میں, ساری انسانیت میں کیسے آ جائے, اس کے لیے تبلیغ کی محنت کی ضرورت ہے. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ, پڑھ لو سارے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلمے کی نیت سے کاروبار بعد میں, دکاندار بعد میں, سندھی بلوچی پٹھان بعد میں, کلمے کی نیت سے سب سے کلمہ پڑھنے کی برکت سے مسلمان پہلے حضور کے امتی, با حضور کے امتی, اور دکاندار بعد میں, سارے کے سارے نبی کے کام والے. ہم نے کلمہ پڑھا اس نسبت سے آقا ہمارے آخری نبی ہے, اور آپ کا کام ہمارا کام ہے. امت کے ذمہ مال لگا کے نہیں گئے, یہ کام لگا کے گئے. جو اس کام کو کرے گا اللہ اس کے بیڑے تارے گا, جو اس کام کو نہیں کرے گا اور مخالفت کرے گا اللہ اس کے بیڑے غرق کرے
جائے گا. ختم نبوت کے صدقے اللہ نے کام آپ کو مجھے عطا فرمایا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. نیکی کرنی, نیکی کی دعوت دینی, برائی سے بچنا, بچنے کی دعوت دینی. اس کام کے لیے انشاءاللہ میں تیار ہوں, آپ بھی تیار ہو. سارے عالم میں نکلو گے, پورے عالم کے اندر دین کی محنت لے کے نکلو گے. 5 اعمال مسجد میں کریں گے, کہو انشاءاللہ. روزانہ کی عشاء کی تعلیم میں جڑیں گے, کہو انشاءاللہ. صبح کے مشورے میں جڑیں گے, کہو انشاءاللہ. اب بچے کہیں گے مشورہ کیا, کہ کدے گھر جا کے روٹی کھانی, نہیں, مشورہ یہ یہاں بیٹھ کے مشورہ کریں گے. ویسٹ انڈیز سے تقاضا آیا, 4 جماعتوں کا تقاضا آیا, یہاں زمبابوے سے تقاضا آیا, کسی طرح اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے. اس کے لیے اللہ ہماری مسجد کے نمازیوں کو قبول کر لے, اس کے لیے اللہ مجھے قبول کر لے, اس کے لیے اللہ میرے گھر والوں کو قبول کر لے. یہ فکر لے کہ جب مسجد میں بیٹھیں گے, اللہ اس فکر سے سارے عالم کے کفر کے زور کو توڑیں گے.